بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور وہ احباب جو قربانی خریدنا چاہتے ہیں، قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو قربانی کے لیے بہت سارے مسائل ہیں ہماری شریعت میں، تو آج ہم اس سلسلے میں ہی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شیخ الحدیث مفتی ڈاکٹر عتیق الرحمن حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ ان سے ہم قربانی کے سلسلے میں شرعی رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین، شکراً۔ قربانی کی مشروعیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم اپنی بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں قربانی کی مشروعیت اور فضیلت؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ قربانی جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اسلامی شعیرہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، فصل لربک وانحر۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ جی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت میں موجود ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نماز کے ساتھ اس کو قربانی کو ذکر کیا گیا ہے جی کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی جاتی ہے، کسی اور کے لیے ادا نہیں کی جاتی۔ جی، بے شک۔ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ قربانی بعض قبروں پہ یا درباروں پہ یا بزرگوں کے لیے یا کسی اور کے لیے کرتے ہیں، جی جی تو یہ حقیقت میں درست نہیں ہے۔ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، نمازی کی طرح۔ جی جی، بے اور شک۔ اس کی اصل جو ہے وہ بڑی پرانی شریعتوں سے چلی آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا جھگڑا ہوا تھا، قربانی کے اوپر ہی ہوا تھا یا کسی مسئلے پہ ہوا تھا، جی تو انہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ جی 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 اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آئے تو آپ نے جو ہے وہ قربانی کی، اقام علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی۔ بالکل۔ اس کو بعض علماء نے صحیح کہا ہے اس روایت کو۔ تو آپ 10 برس مدینہ میں رہے اور 10 برس تک جو ہے وہ آپ قربانی کرتے رہے، جی جی یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ اور بھی حدیثیں جو ہے وہ فضیلت میں موجود ہیں جی جی کہ ہر بال کے عوض میں یہ ملتا ہے، ہڈیوں کے عوض میں ملتا ہے، لیکن وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ لیکن یہی مشروعیت اور فضیلت کے لیے کافی کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پہلی امتوں میں موجود رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب رہے ہیں تو تقریباً ہر سال جو ہے وہ قربانی کرتے رہے۔ سر، آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں قربانی موجود رہی ہے، ایک جملہ اور بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، تو اس بارے بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ یہ ایک روایت آتی ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ حدیث اہل علم کے نزدیک جو ہے وہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعتاً یہ ابراہیمی سنت ہے، جی جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ بالکل۔ جس وقت بیٹا جو ہے وہ جوان ہوا، چلنے پھرنے دوڑنے پھرنے لگا، تو اس وقت کہا بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو خواب انبیاء کے جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں، تو خواب میں دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے تو یہ خواب آیا، تو انہوں نے کہا ابا جان پھر دیر کس چیز کی ہے، تعمیل کریں، یہ اللہ کا حکم ہے تو تعمیل ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس امتحان لینا تھا، وہ لے لیا، جی جی اور اس کی جگہ پہ دمبا جو ہے یا جانور جو ہے وہ بھیج دیا، وہ ذبح کر دیا، وفدیناہ بذبح عظیم۔ جی ہم نے جو ہے وہ ایک عظیم جانور دے کر جو ہے اس کی جگہ پہ فدیہ جو ہے وہ دے دیا۔ تو اصل میں تو یہ وہی سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، یہی سنت ابراہیمی ہے۔ تو جانور ذبح کرنے کا سلسلہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری شریعت میں جو ہے وہ مشروع قرار دے دیا گیا۔ ہر سال قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حج میں بھی جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے، جس کو ہدی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے مکہ میں قربانیاں بھیج دیتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ ہدی کہتے ہیں۔ جی تو اس میں ایک جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے ایثار کا، قربانی کا مطلب ایثار ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، بالکل۔ اگر انسان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے اور ان کے اس واقعے کو خاص طور پہ دیکھے تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا اثار کیا ہو سکتا ہے صحیح، بالکل کہ بیٹے کو اللہ کے لیے جب ذبح کر دیا، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کے اوپر ہر چیز کو ترجیح دے دے، ہر چیز کو جو ہے وہ مرجوع قرار دے دے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ کیا ہے ترجیح دے دے۔ یہی قربانی اور یہی اثار ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم آیا تو اپنے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی کہ اللہ کا حکم جب مقدم ہے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. یہ قربانی ہمیں یہی کچھ سکھلاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے سر تسلیم خم کر دیں. بہت بڑا تو اگر آپ ایسا جذبہ کرنے کا پیدا بیدار ہو جائے تو سمجھیے کہ آپ کے اندر قربانی کا جذبہ موجود ہے. یہی اثار ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیں، اپنی ضرورت کو قربان کر دیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود بھوکا رہ لیا، بچوں کو بھوکا رکھ لیا، بیوی کو بھوکا رکھ لیا، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیا تاکہ اللہ خوش ہو جائے. یہی جذبہ جو ہے وہ قربانی ہمیں پیدا کرنا چاہتی ہے. جیسے مہاجرین اور انصار کے اندر بھائی بھائی کا جو ہے وہ اپنے اخوت کا جب وہ بھائی چارہ قائم کیا تو اس میں بھی یہی کہا ایک بندے نے عبد الرحمن بن عوف کو، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کی طرف اشارہ کرو میں طلاق دیتا ہوں، شادی کر لو، یہ میرا مال ہے، آدھا آپ لے لیجیے، آدھا میرے پاس رہنے دیجیے. تو یہ جو ہے وہ جذبہ پیدا ہونا، قربانی یہی چاہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت ہے وہاں پہ اپنی ضرورت کو قربان کر دو، اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے وہاں پہ اپنے آنا کو قربان کر دو اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. جزاک اللہ. سر یہاں ایک اور سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، اور اگر واجب ہے تو کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی جو ہے وہ واجب ہے یا سنت ہے، اس میں شدید اختلاف ہے علماء کرام کا. دونوں قول فقہا کے موجود ہیں. بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے، ٹھیک، جیسا کہ حنفیہ کا قول ہے، جو مقیم آدمی ہے اور طاقتور ہے یعنی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے. جبکہ جمہور علماء جو ہے وہ اسی کے قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اور یہی بات جو ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ واجب نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ایک حدیث آتی ہے کہ اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی، جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے تو تمہارا کوئی ایک ارادہ کرے قربانی کرنے کا تو پھر جو ہے وہ ایسا کر لے. تو یہاں ارادے کے لفظ سے بھی اہل علم نے استدلال کیا کہ یہ وجوب کا درجہ نہیں رکھتی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہی ہے. لیکن یہ کہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شعیرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شعیروں میں یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. تو یہ اللہ کے حرمات کی تعظیم کرنا یہ ایمانی حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. تو جو بندہ صاحب حیثیت ہے اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے. اللہ کی مجبوری ہو گئی، انسان چھوڑنا چاہتا چھوڑ دے، لیکن بغیر عذر کے انسان کو جلدی سے قربانی چھوڑنی نہیں چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. نشانی یعنی شاعر کہتے ہیں نشانیوں کو، ایمان کی نشانیاں، دین کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، سب جو ہے وہ انسان کا کتنا اس کے ساتھ لگاؤ ہے یہ عمل بتلاتا ہے. تو لہٰذا انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. چلو کبھی کسی کی رہ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صاحب حیثیت کو قربانی جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک، لازمی کرنی چاہیے. تو قربانی کے جانور کے لیے کیا شرائط اسلام نے رکھی ہیں؟ شرائط کے بارے میں اگر آپ آ جائیں تو اس میں جو ہے وہ 4 چیزیں جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ. صحیح. پہلی بات تو یہی ہے کہ جانور جو ہے وہ دوندہ ہونا چاہیے، جس کو 2 دانتا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک سر. وہ دانت ہلنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ دوندہ ہو گیا، یا وہ کہتے ہیں یہ 14 ماہ کا ہو گیا، یہ ہم نے خود پالا ہے، یہ بڑا موٹا ہو گیا ہے. وہ جی دونوں جانور ایک جیسے ہی تھے، ہم عمر تھے، ایک دوندہ ہو گیا دوسرا نہیں ہوگا، دوسرا بھی کر لیں. نہیں، اس کے لیے یہ واضح حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنہ، کہ 2 دانتا جانور جو ہے وہ ذبح کرو. مسنہ کہتے ہیں اس کو، من اسقط سنہ، جس نے اپنے دودھ والے دانت گرا دیے اور نئے دانت جو ہے وہ نکل آئے. اور نئے دانت نکلتے ہی تب ہیں جب وہ پہلے گرتے ہیں. بالکل. یا اس کے الٹ کہہ لیں کہ جس وقت نکل آتے ہیں تو اس وقت وہ گرتے ہیں. پہلے نیچے سے دانت نکلتے ہیں تو پھر پہلے والے دانت جو ہے وہ گرتے ہیں. وہ عجیب تماشا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ وہ گر گئے ہیں لیکن نکلے نہیں. اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گر گئے ہیں تو نکلے کیوں نہیں؟ وہ نکلتے ہیں تو اوپر والے گرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ گر گئے ہیں نکلے نہیں تو اس کا مطلب وہ توڑے گئے ہیں، یا وقت سے پہلے ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو ایسا ہو گیا. تو جانور جو ہے وہ دانت نکالتا ہی تب ہے جب پیچھے سے نکل آتے ہیں. پیچھے سے نکلتے ہیں تو اوپر والے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. بہرحال 2 دانت گر جائیں اور نئے آ جائیں اس کو 2 دانتا کہتے ہیں. اس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں سال کا ہو جائے تو دوندہ ہو جاتا ہے، 1.5 سال کا ہو جائے تو بعض 2 سال کا کہتے ہیں ہو جائے دوندہ ہو جائے. نہیں، سال کی کوئی حد نہیں ہے. جو فقہا نے اصل میں بیان کیا ہے وہ ایسے ہے کہ یوں کہہ لیں کہ اتنی عمر میں عام طور پہ جانور 2 دانتا ہو جاتا ہے. یہ کہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اتنی عمر کا ہو جائے، خاص عمر نہیں ہے. خاص عمر نہیں ہے. 12 مہینے کا ہو جائے تب بھی دوندہ ہی ہے، وہ 15 مہینے کا ہو جائے تب دوندہ ہے، 2 سال کا ہو تب دوندہ ہے، جب تک نہیں ہوتا تو نہیں ہے. تو لہٰذا پہلی شرط تو یہی ہے کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے. کھیرا جانور جو ہے وہ ذبح نہیں کرنا چاہیے.
ہاں البتہ کھیرا جانور کی ایک شکل جو ہے وہ موجود ہے، الا یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو جب تنگی ہو جائے کہ دوندا جانور مل ہی نہیں رہا تو ایسی شکل میں جو ہے وہ کھیرا جانور کر لیں، لیکن بھیڑ کا کریں، بھیڑ کا، بکری کا نہیں، گائے کا نہیں، اونٹ کا نہیں، بھیڑ کا جو ہے وہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ تنگی کی شکل، تنگی کی شکلیں دو تین ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جانور مل نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ بھیڑ کر لیں، مل رہا ہے تو مہنگا مل رہا ہے، صحیح، اتنی حیثیت نہیں ہے، تو یا انسان کے پاس جانور ہے ہی، وہ کھیرا ہے اور دمبا ہے اور دوسرا جانور کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو ایسی شکلوں میں انسان جو ہے وہ کر لے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن دوسرا بکرے وغیرہ کا یا گائے کا یا اونٹ کا کھیرا جانور جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی بنیادی شرط تو یہی ہے۔ دوسری جو عیب کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں تو عیب جو ہے وہ 4 قسم کے شریعت نے ذکر کیے ہیں۔ الاوراء البین عورها، ٹھیک ہے، کہ کانا جانور جس کا کانا پن یا بہنگا پن جو ہے وہ واضح ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے والارجاء التی بین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن جو ہے وہ واضح ہو، اور المریضہ التی بین مرضها، بیمار جانور جس کا بیمار پن جو ہے وہ واضح ہو، اور اسی طریقے سے والکثیرۃ التی لا تنکی، وہ کمزور اور لسا جانور جس کے اندر مخ نہ ہو، گودا نہ ہو، وہ جانور بھی جو ہے وہ نہیں ذبح کرنی۔ یہ 4 نشانیاں تو کنفرم ہے نا، یہ تو قربانی کرنے والے بندے کو ہر صورت میں سامنے رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے تو نہیں پائی جاتی، ان میں سے پائی جاتی ہے تو وہ قربانی کا جانور نہیں لگتا، وہ نہیں کرنا چاہیے اور اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ وہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا، بعد میں پہلے پیدا ہوا، ایسے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کی کچھ عیوب ہیں جس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ کان کٹا ہوا، چرا ہوا، خرقہ شرقہ، جو مدابرہ والا مقابلہ، جو اس طرح کے الفاظ احادیث موجود ہیں، تو اکثر احادیث جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے جس میں آپ نے فرمایا امرنا ان نستشرف العین والاذن، صحیح ہے، بالکل، کہ آپ ہمیں کان اور آنکھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چیک کرنے کا حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چیک کریں تو عیب نہ ہو۔ تو اگر معمولی سا کوئی کٹ لگا ہے، بسا اوقات وہ ٹیگ لگا دیتے ہیں تو ٹیگ ٹوٹ جاتا ہے، صحیح، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہلکا سا کٹ لگا ہوا ہوتا تو وہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے دیوار کے ساتھ کہیں ہلکی سی جو ہے وہ رگڑ کھا گیا ہے تو کان تھوڑا سا رگڑا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، یا کہیں کسی دوسرے جانور نے یا اپنے جانور خود ہی نے تھوڑا سا دانت چبا لیا کنارے سے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر زیادہ مقدار میں ہے تو نہیں کرنا چاہیے، یہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ لمبائی میں کٹا ہونا، چوڑائی میں کٹا ہونا، لمبائی میں ہو، گلائی میں ہو، چوڑائی میں ہو، اگر معمولی سا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ زیادہ مقدار میں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، وہ حضرت برائے ابن عازب کی غالباً یہ روایت ہے، تو ان سے ان کے شاگرد نے کہا کہ میں اکرہ ان یکون النقص فی السن، کہ میں جو ہے وہ دانت وغیرہ میں نقص کو ناپسند کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا فما کرہتہ فداہ ولا تحرم ولا، جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، لیکن لوگوں کے اوپر فتوے نہ لگائیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، تو بس اس کا ضابطہ یہی بنا لیں کہ اگر تھوڑا سا معمولی سا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر معمولی سا بھی ہو تو قربانی تک لوگ پوچھ کے پاگل بنا دیتے ہیں، وہ پاگل بنا دیں، یہ بھی ایسے ہی، ہر بندے کو وضاحت دینی پڑتی ہے، تو بہتر ہے بندہ مارکیٹ میں یا منڈی میں تھوڑا اور پھر رہے اور اچھا جانور جو ہے، یعنی یہ بھی اچھا کہ آپ نے یاد کریں لیتے وقت جو ہے وہ ضرور دیکھے اور نہ لے ایسا جانور جو عیب والا نہ لے، لیکن لینے کے بعد اگر اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، یا تو انسان جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے تو چینج کر لے، لیکن اگر چینج نہیں کر سکتا، پیسے اتنے ہی ہیں اور دوبارہ لینا ممکن نہیں ہے، تو لینے کے بعد اگر عیب پیدا ہوا تو اہل علم کا فتویٰ ہے کہ کوئی عرض نہیں، آپ کر لیں، وہ ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور اسی طرح سینگ کا معاملہ ہے، سینگ میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سینگ 2 ہوتے ہیں، ایک تو اصل سینگ ہے جانور کا اور ایک اس کے اوپر خول ہوتا ہے، اوپر والا خول ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، اصل سینگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اوپر خول ہوتا ہے وہ خود بخود بھی اتر جاتا ہے، وہ کبھی کبھی خود بھی اتر جاتا ہے، کبھی اتارنے سے اترتا ہے، کبھی ٹکر لگنے سے اتر جاتا ہے، تو وہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل سینگ جو ہے وہ نہ ٹوٹا ہو، اور اصل سینگ بھی ایسے ہی ہے، تھوڑا بہت ٹوٹا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ٹکر لگنے سے، لیکن سارا ہی متاثر ہو گیا ہے، سارے کو چیرا آ گیا ہے، یا آدھے سے زیادہ کٹ گیا ہے یا ہل رہا ہے تو جانور جو ہے وہ ظاہر بات بیمار ہے، ہاں تو بیمار ہو گیا ہے تو پھر نہ کریں، پھر بچنا چاہیے۔ ٹھیک سر، وہ چلتے چلتے ایک اور سوال آ گیا کہ خصی جانور کی قربانی، خصی جانور کی قربانی جو ہے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ مشروع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بعض روایت میں موجود ہے کہ آپ نے 2 جانوروں کی قربانی کی، موجوعین کے لفظ ہیں، تو خصی جانور کی قربانی کی، خصی جانور کی قربانی کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیا جا سکتا ہے۔ بعض اہل علم کا نزدیک یہ ہے کہ خود نہ کرے، یہ عمل جو ہے نا خصی کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن خصی جانور اگر مل گیا ہے
تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ دوسروں سے اچھا ہوتا ہے، اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ سر ایک سوال اور ہے کہ قربانی میں نیت کا عمل دخل کیسا ہے؟ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں نیت سے؟ مطلب نیت بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں قربانی ہو رہی ہے، دوست احباب کر رہے ہیں، تو مجھے بھی شوق ہوتا ہے کہ میں بھی کروں، اور مطلب نیت یہ نہیں ہے کہ ثواب ملے یا کوئی اس طرح، یہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ بندہ قربانی نہیں کر سکتا یا کر نہیں رہا۔ یعنی دیکھیے یہ جانور کی قربانی جو ہے نا یہ بہت عظیم عمل ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اس میں تو نیت کا بہت بڑا دخل ہے، یعنی یہ تو اخلاص کی متقاضی ہے جی کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی جائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بالکل میرا سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو لہٰذا یہ قربانی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہے، اور اس کا احیاء کرنا گویا کہ اپنے دین کو زندہ کرنا ہے، تو لوگوں کو دیکھا دیکھی تو نہیں کرنی چاہیے نا، وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے جس میں کہ 3 بندوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم رسید کیا جائے گا، اور ان کے ذریعے جہنم کی آگ کو ولیعاذ اللہ بھڑکایا جائے گا، کہ ان کا کام تینوں کے اچھے ہیں، سخاوت کرنا اور جو ہے وہ علم نشر کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا یا اسی طریقے سے جہاد کرنا، لیکن یہ کہ دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے ایسا ہو جائے، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ جی لہٰذا ریاکاری کے لوگوں کو دیکھا دیکھی کرنا یا بڑے جانور کرنا کہ ہم نے ایک ہی قربانی کی ہے، لوگ کہیں گے اتنے بڑے لوگ ہیں تو دو تین چار قربانیاں کریں لوگ، تو یہ دکھاوے میں آ جائے گا، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں چھوٹا جانور کروں، میں بڑا کروں تاکہ لوگ دیکھیں، تو یہ اس سے بچنا چاہیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقویٰ ہے، اور وہ آیت بھی اگر سامنے رکھ لیں تو اور بات زیادہ واضح ہوتی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، تقویٰ چاہیے، اخلاص چاہیے، تو ریاکاری سے بہت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے جب اس نے قربانی کا جانور خریدنے کا ارادہ کر لیا تو یہ اس کی نیت ہے، تو یہی مطلب اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، تگودو کر رہا ہے، منڈی جا رہا ہے، منڈی پیسے رکھے ہوئے کہ یہ جانور خریدنا ہے، بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور سر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ آج بھی ایک دوست نے پوچھا کہ قربانی اور عقیقہ جمع کیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ مسئلہ نا مختلف فی ہے اہل علم کے مابین، فقہائے احناف جو ہیں وہ اکثر اس کے قائل ہیں کہ قربانی کے اندر عقیقہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، بڑا جانور آپ نے کرنا ہے تو 7 حصے ہیں، تو ایک لڑکے کا عقیقہ ہے تو 2 حصے اس کے عقیقے کے ہو جائیں گے، تو 5 حصے جو ہے وہ قربانی والے 5 بندے شریک ہو جائیں، یا ایک بندہ ہی شریک ہو جائے، خاندان یہ کر لے، تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کر لیا جائے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ عقیقہ اور چیز ہے، قربانی اور چیز ہے۔ عقیقے میں شریعت نے جانور کہا ہے، شاتان مکافاتان، 2 بکریاں ہم مثل جو ہے وہ ایک جیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے، ایک دوسری جیسی ہونی چاہیے، تو برابر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ 2 جانیں ہیں، ایک لڑکا ہے، لڑکے کا عقیقہ کرنا تو 2 جانیں ہوں، اور لڑکی کرنی ہو، لڑکی کی طرف سے عقیقہ کرنا ہو تو ایک جانور جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو لہٰذا یہاں پہ حصوں کا مسئلہ نہیں، جانوروں کا مسئلہ ہے، تو 2 جانور کرے، اور پھر بڑے جانور کا عقیقہ ویسے بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی حدیث نہیں آتی نا کہ آپ نے بڑے جانور کا عقیقہ کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، شیطان کے لفظ ہیں کہ 2 بکریاں جو ہے وہ کی ہیں یا 2 بکرے جو ہے وہ کیے ہیں، تو صحابہ اور تابعین سے بھی تقریباً صحیح سند کے ساتھ کوئی نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے غالباً ان کے بھائی نے عقیقے کے موقع پر شاید اونٹ ذبح کیا تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ درست نہیں ہے، اور کچھ صحابہ سے کچھ آثار ملتے ہیں کہ شاید انہوں نے کیا تو وہ ان کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا بڑے جانور کا عقیقہ ویسے ہی نہیں ہے، بڑے جانور کا عقیقہ ہے ہی چھوٹے جانور کا، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جانور ہیں 2 جانیں دینی ہیں، ایک لڑکے کی جانب سے 2 جانیں اور لڑکی کی جانب سے 1 جان، جبکہ قربانی میں حصے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو یہی کہیں گے کہ جنہوں نے عقیقہ کرنا وہ علیحدہ سے اپنے جانور خریدیں، وہ چاہے عید کے موقع پر کریں، آگے پیچھے کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے 2 جانیں علیحدہ سے ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے سے جڑا ہوا ایک مسئلہ تھا، وہ بھی انہی دنوں پوچھا ایک صاحب نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے بڑا جانور خرید رہے ہیں اور عقیقے کے لیے الگ سے ایک بکرا خرید رہے ہیں، تو ایسے موقع پر یعنی قربانی کے ایام میں ہی وہ عقیقہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو طبیعی ہے نا کہ اگر ان کا 7واں دن بن رہا ہے، عقیقہ دیکھیے 7ویں دن ہوتا ہے، 7ویں دن سے پہلے بھی نہیں ہوتا، بعد میں بھی نہیں ہوتا، الا یہ کہ مجبوری ہو ایسا بندہ کہ جو کر ہی نہیں سکتا، صاحب حیثیت ہی نہیں ہے،
تو اس کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، وہ نہیں کرے گا. تو جب ہمت ہو جائے اس وقت کر لے. اگر عید کے موقع پر ہمت آئی تو عید کے موقع پر کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر مناسبت آ گئی عید کے ساتھ کہتا میں کرنا چاہتا ہوں کر لے. لیکن یہ کہ اگر بعد میں وقت مل رہا تو بعد میں کر لے، پہلے وقت مل رہا پہلے کر رہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وقت پہ عقیقہ نہیں ہوا تو بعد میں جب ہمت ہو اسی وقت کرے، اس سے مزید زیادہ تاخیر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر. ایک سوال اور ہے کہ مسافر کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ مسافر کے لیے بھی اسی طرح کہا کہ مابین جو ہے وہ اختلاف ہے. بعض جنہوں نے کہا کہ یہ قربانی واجب ہے وہ شرط لگاتے ہیں مقیم کے اوپر اور موسر کے اوپر، جو صاحب حیثیت ہے نا اس کے اوپر، اور مقیم ہو تو قربانی ہے. وہ کہتے ہیں مسافر کے اوپر نہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ سنت موقدہ ہے، تو وہ مقیم کے لیے بھی ہے تو مسافر کے لیے بھی ہے. مقیم کو بھی کرنی چاہیے، مسافر کو بھی کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، حضرت ثوبان کی غالباً روایت ہے صحیح مسلم کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے وہ قربانی کی اور کہا ذرا گوشت کو سنبھال کے رکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت سنبھال کے، انہوں نے گوشت سنبھال کے رکھا اور کہتے ہیں میں پورے رستے میں مدینہ آنے تک آپ کو کھلاتا رہا. وہ قربانی کا گوشت ہے نا وہ میں آپ کو کھلاتا رہا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سفر میں جب قربانی کی تو لہٰذا مسافر کو بھی کرنی چاہیے اور مقیم کو بھی کرنی چاہیے. تو پہلے ہی سنت موقدہ ہے، لیکن ہم نے کہا اس کو ترک نہ کرے، کوشش کرے ضرور کرے، الا کہ کوئی مجبوری آ جائے تو علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کو چھوڑنی نہیں چاہیے. قربانی کے سلسلے میں ایک جو مسئلہ ہمیں ہر دفعہ پیش آتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں وہ یہ کہ ایک گھر کے اندر 2 3 4 بھائی موجود ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، گھر کا سربراہ وہ گھر سے باہر ہے، دوسرے ملک میں ہے، یا والدین دوسرے ملک میں ہیں، اور اس طرح گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں. تو ان سب کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ ایک قربانی میں سارے مشترک ہو جائیں گے یا پھر الگ الگ اپنی قربانی کریں گے؟ دیکھیے اس کی کئی شکلیں بنتی ہیں. ایک شکل تو یہی ہے کہ گھر کا سربراہ والد ہے، ٹھیک، وہی کما رہا ہے، باقی سب کھانے والے ہیں. جی. تو والد چاہے اپنے ملک میں ہو چاہے باہر کے ملک میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. والد کما رہا ہے تو والد ہی قربانی کرے گا. وہ بچوں کی طرف سے، سب کی طرف سے ہو جائے گی، بیوی کی طرف سے بھی ہو جائے گی اور بچوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی. جیسا کہ صحابہ کرام کہا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی قربانی کرتے تھے اور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جایا کرتی تھی. بالکل ایسے. تو لیکن یہ کہ اختلاف اس وقت پڑے گا جس وقت جو ہے وہ بیوی صاحب حیثیت ہے، بچے صاحب حیثیت ہیں، اور وہ چاہے وہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں یا علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن شادی شدہ ہیں، اپنا کماتے ہیں اور اپنا کھاتے ہیں، ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ علیحدہ ہے. اس سلسلے میں حکم جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا. بیوی کے اوپر تو قربانی لازم نہیں ہے، ہماری سنت موقدہ ہے. تو بیوی شوہر کے تحت ہی ہوتی ہے، اور چھوٹے بچے جو بلوغت سے پہلے یا شادی سے پہلے وہ بھی باپ کے ماتحت ہی ہوتے ہیں. تو باپ قربانی کرے گا تو وہ بچوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، بیوی کی طرف سے بھی ہو جائے گی. جی. اگر کوئی بچہ بلوغت کے سے پہلے یا شادی سے پہلے اپنی قربانی کرنا چاہتا ہے یا باپ اس کو پیسے دے دیتا ہے یا بیوی کرنا چاہتی کر لے، اچھی بات ہے، ہو جائے گی قربانی، لیکن ان کے اوپر لازم نہیں ہے. وہ ایک قربانی جو ہے نا وہ بیوی بچوں کی سب کی طرف سے ہو جائے گی. مسئلہ آ جاتا ہے صرف اس وقت جس وقت بچے بڑے ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہو گئے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنا علیحدہ علیحدہ ان کا کاروبار ہے. اس کی پھر 2 شکلیں ہیں. پیسے کماتے ہیں اور پیسے لا کر سارے باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں. صحیح، یہ آپ پوائنٹ ہے. ماں کے ہاتھ میں رکھ دیں یا باپ کے ہاتھ میں، پھر وہ خرچہ بھی تقسیم کر دیتے ہیں اور وہی گھر کے سارا نظام کو چلاتے ہیں. ایسی شکل میں بھی ایک قربانی کافی، کیونکہ وہ گھرانہ ایک ہی ہے. جی بالکل. جس وقت جو ہے وہ بچے کماتے ہیں اور اپنی جیب خرچ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، والدین کو تھوڑا بہت جیب خرچ دے دیا، باقی ساری کمائی اپنے پاس رکھی، شادی بیاہ پہ اپنی مرضی سے خرچ کیا، بیوی کے اوپر خرچہ اپنی مرضی سے کیا، اپنے بچوں پہ اپنی مرضی سے خرچہ کیا، سب کچھ اپنا کرتے ہیں. تو یہ اگر صاحب حیثیت ہے تو اس کو علیحدہ سے قربانی کرنی، قربانی الگ ہو، چاہے وہ ایک گھر میں رہتے ہوں چاہے وہ باہر رہتے ہوں. جی جی جی. چاہے ایک گھر میں رہتے ہوں چاہے باہر رہتے ہوں، اسے گھر کا کوئی سسٹم نہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا ہی نہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ تو شادی کرتے اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے. تو یہ تو ہمارے یہاں مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ رکھا ہوا اور بڑی مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی، تو اس میں جوائنٹ فیملی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار کا، انسان کاروبار کرتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے تو اس کو علیحدہ سے قربانی کرنی چاہیے. اگر والد کے تحت ہے سارا خرچہ ہی والد کو دیتا ہے، ایک ہی بندہ خرچ کر رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک قربانی جو ہے وہ ہو جائے. جی جی بہت شکریہ. ایک سوال اور ہے کہ 2 بھائی ہیں اور دونوں کے پاس جو پیسے ہیں وہ کہہ لیں کہ اگر ملا کر وہ قربانی خریدتے ہیں تو پھر قربانی کو پہنچ رہے ہیں، یعنی پیسے تھوڑے ہیں، دونوں کے ملاتے ہیں تو قربانی کے لیے پیسے بنتے ہیں ان کے، تو وہ قربانی کر سکتے ہیں اس انداز کے ساتھ؟ یہ بھی بڑا مہم سوال ہے اور بڑے ضرورت پیش آتی ہے اس کی لوگوں کو. بلکہ بسا اوقات باپ بھی اس میں شریک کر لیں بے شک آپ، کہ باپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، صحیح، وہ قربانی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ تھوڑے سے پیسے ہیں
ایک بیٹا باپ کو پیسے کچھ ہیں اس کے پاس، دونوں ملا کر قربانی کریں، یا دو بھائیوں کے پاس ہیں، یا تینوں باپ بیٹے جو ہیں وہ دو بیٹے اور ایک باپ ہے، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ملاتے ہیں تو قربانی ہو سکتی ہے، اکیلا کرے تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں ان کے اوپر لازم تو نہیں ہے اگر وہ سارے علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ تینوں پیسے لے کر ایک بندے کے نام لگا دیں، قربانی ایک بندے کے نام لگائیں، کیونکہ جانور ایک ہی طرف سے ہی ہونا ہے۔ جی جی جی، تو باپ کو سربراہ بنا لیں، باپ سربراہ بن کے قربانی کرے گا تو سب کی ہو جائے گی، تو لہٰذا وہ ایک بندے کے نام لگا۔ دو بھائی ہیں تو ایک بھائی کو جو ہے وہ کہے کہ یہ قربانی آپ کی، پیسے میں دے رہا ہوں آدھے آپ دے رہے ہیں، تو یہ قربانی آپ کی، تو اس کی ہو جائے قربانی، اس کو پیسے خرچ کرنے کا اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم مل کر قربانی کر لیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، لیکن میرا خیال یہ کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دو بندوں کی جانب سے یہ قربانی نہیں ہوتی، ایک بکرا ایک دمبا ایک چھترا جو ہے وہ ایک بندے کا ہوتا ہے، دو کا نہیں ہوتا، صحیح۔ تو لہٰذا وہ آدھا حصہ تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ 7 حصے کرنے کا کیا مطلب؟ 7 حصے بھی تو ایسے ہی ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ پورا لینا ہے، 2 بندے مل کر ایک حصہ لے لیں، یہ تو نہیں ہوگا، ایک بندے نے ایک حصہ لینا ہے، تو 2 بندے اگر مل کر ایک حصہ لے رہے ہیں تو ایک بندہ پیسے دوسرے کو دے دے اور کہے کہ یہ لے لو آپ قربانی خریدو، تو انشاءاللہ اس کو پیسے دینے کا اجر مل جائے گا، اس کو پوری قربانی کا جو اجر مل جائے گا۔ اگر بدلہ لینا تو اگلے سال کہہ دے یار اگلے سال میرے نام لگا دو، اس سال میں نے آپ کے نام لگا دیا، اگلے سال وہ لگا دو، تو باری باری کر لیں، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مختصر وقت میں بہت اہم سوالوں پر ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مزید اس حوالے سے کچھ مسائل اگر ہوئے تو انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔